بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں محمد آصف. آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن پوائنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم انٹرویو کے متعلق باتیں کریں گے. بہت سے اسٹوڈنٹ ان باکس میں میسیجز کر رہے ہیں، بٹ میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو 10-15 منٹ کا لیکچر دوں انٹرویو پہ، کیونکہ انٹرویو کا سمجھانا تھوڑا وہ ہے. سب سے پہلے فرسٹ آف آل ویل ڈریس کرنا ہے. ویل ڈریس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نئے کپڑے پہنے یا آپ نے وہ پہنا ہے، آپ نے یہ پہنا ہے. صرف اتنا کرے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کنٹری میں کیا چلتا ہے. لیٹ سپوز آپ نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور کو انٹرویو دینا ہے، تو سوٹیبل ہوگا کہ آپ نے شلوار قمیص پہنا ہے. مطلب یہاں تک بندے کا فیس آتا ہے اس میں اسکرین میں، تو یہاں تک کم از کم آپ نے قمیص پہنا ہو. نیچے اگر آپ نے ٹراؤزر پہنا ہو. سیم لائک آپ نے چائنا کو انٹرویو دینا ہے. میں زیادہ تر چائنا پہ فوکس کروں گا کیونکہ وہاں کا مجھے ایکسپیرینس ہے. تو آپ وہ ٹی شرٹ وغیرہ پہنیں گے اس طرح، جو میں نے ٹراؤزر وہ پہنا ہے، صرف شرٹ، یہ چیزیں پہنیں. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل. سیکنڈ، آپ کے بیک گراؤنڈ میں کوئی خوبصورت چیز نہیں ہونی چاہیے. جسٹ لائک ایک وائٹ دیوار ہو، سفید، وہ صاف صرف، اور ایک پراپر چیئر ہو جس پہ آپ کمفرٹیبل فیل کر سکتے ہو. اوکے، یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے. دوسری بات، ایسی جگہ پہ بیٹھے کہ وہاں پہ مڈ میں گائے بکری اس کی آواز آنے کا چانس نہ ہو. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. گھر کے بچوں کو کہیں پہ ہٹائے، ایسی جگہ پہ آپ نے جانا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں. یہ درمیان میں آ جاتے ہیں اور اس وقت پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ، اگر آپ کی جو روم کی لائٹنگ ہے، یعنی آپ جو نظر آ رہے ہیں وہ وابڈا کے سپورٹ پہ ہے، تو اس پہ اعتبار نہ کریں. وابڈا والے کسی بھی وقت آپ پہ یہ لائٹ بند کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس جدھر موبائل رکھا ہے یا لیپ ٹاپ رکھا ہے، اباؤٹ یہی پہ ٹارچ پڑا ہو، وہ ڈائریکٹ آپ کے فیس پہ آن ہو، مطلب بندہ آن کر سکے ڈائریکٹلی. تو ٹارچ اپنے ساتھ رکھے ان کیس آپ وابڈا کے اس پہ بیٹھے ہو کہ وہ آج لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ کچھ ضروری چیزیں ہیں جو اس وقت جب پیش آئے تو بندہ سوچتا ہے، وہ افسوس ایسا کرتا، بٹ اور اس وقت بندے کو یہ وہ نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا. آپ کی انٹرویو ہے صبح 9 بجے یا جو بھی ٹائم ہے، لیکن ٹائم کا خیال رکھیں. چائنا کا ٹائم 3 گھنٹے آپ سے آگے ہے، سیم لائک اٹلی کوریا جو بھی ہے، تو اس کا ٹائم کا خیال رکھیں. اچھا ڈیئر، ویڈیو پوری سنیں. میں نے کچھ ایسی باتیں آپ کو بتانی ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے. لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے اور وہ امپارٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کی لک اور یہ چیزیں اتنی امپارٹنٹ نہیں جو میں نے ابھی بتائے. اچھا، کون سی بات کر رہے تھے؟ اچھا، 9 بجے آپ کی انٹرویو ہے لیٹ سپوز، تو آپ اس کے لیے مینٹلی ریڈی رہے کہ یہ انٹرویو 12 بجے تک پہنچ سکتی ہے. پتہ نہیں چلتا کہ وہ اسی دن جس دن آپ کی انٹرویو ہے کتنے بندوں کی انٹرویو لے رہے ہیں. ایک پوائنٹ. اور دوسری پوائنٹ، اگر آپ 9 بجے سے 10 بجے تک آپ نے چارج رکھا ہے لیپ ٹاپ میں اور موبائل میں، اور آپ کے پاس بس یہی 1 گھنٹے کا چارج ہے، تو شاید کہ آپ کا انٹرویو فرسٹ 10 منٹ میں ختم ہو جائے. پاسبل ہے. اور میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ ود ان 1 آور آپ کا پورا سیٹ اپ ختم ہو جاتا ہے. انٹرویو جب سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، 15 منٹ سے. بٹ آپ کا باری آنا، آپ کا جب وہ آ جائے باری، تو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ لیٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس سیٹنگ ہو، اپنے مائنڈ میں 2 آور کا سیٹنگ رکھے. لیپ ٹاپ کی چارجنگ، موبائل کی چارجنگ، نیٹ کی سپیڈ، یہ چیزیں. اور ایک اہم چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے چائنا کا، کہ آپ نے انگلش سلو بولنی ہے. سلو مین یہ نہیں ہے کہ آپ کی آواز کم ہو، آپ کی سپیڈ کم ہو. یقین مانے یہ بات میری نوٹ کر لے اپنے ساتھ، ابھی نوٹ کر لے، کاغذ پہ لکھ لے، اور جہاں پہ آپ کا کیمرہ ہے وہیں پہ یہاں پہ لگائے سلو سپیڈ آف انگلش، یہ لکھے اور سامنے رکھے. کیونکہ بندہ جب انٹرویو دیتا ہے تو جو کم سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ہوش میں بولتے ہیں، بندہ جوش میں آ جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے. تو اپنی انگلش کی سپیڈ سلو رکھے. چائنیز کو بالکل انگلش نہیں آتی، یہ موسٹ امپارٹنٹ پوائنٹ. اس طرح انگلش بولے جس طرح ہی گوز ٹو اسکول، ہی از گوئنگ ٹو بازار. اچھا، ایک یہ بات. اور دوسری بات، میرے تو یہ عادت ہے، آپ لوگ کا پتہ نہیں، ہم لائن کا آخری ورڈ کہا جاتے آئی ایم گوئنگ ٹو بازار. اب یہ آر کا جو لفظ ہے بازار میں، یہ پورا پروناؤنس کرے تب آپ کی وائس وہ لگے گی. آئی ایم گوئنگ ٹو بازار.
یہ آر کا جو لاسٹ الفابیٹ ہے وہ کمپلیٹ وہ کرے، ریڈ کرے. ٹھیک ہے. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ نے انگلش کی اسپیڈ سلو ہو، آواز کی وہ ہائی ہو، ساؤنڈ. ہاں ٹرائی کرے 2-3 مرتبہ. ابھی یہ ٹرائی کرے کہ آپ ہینڈ فری میں صحیح ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یا ود آؤٹ ہینڈ فری. روم میں کوئی ایکو تو نہیں کریٹ ہو رہی، ایکو گونج کو کہتے ہیں. اگر روم ایسی ہے بند ہے تو بعض اوقات اس میں گونج کی آواز آتی ہے تو آپ کے ساؤنڈ کو وہ کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے. تو ٹرائی کرے، پریکٹس کرے کہ وہ ہینڈ فری سے ہی چلیں گے یا ود آؤٹ ہینڈ فری کام سے ہی چلے گا. اس چیز کی پہلے سے ٹرائی کرے. کسی بھی دوست سے ایک ویڈیو کال کرے یا وہ میٹنگ پہ کسی بھی دوست سے ایک میٹنگ کر لے. ٹھیک ہے. یا زوم کی وہ آئی ڈی انہوں نے دی ہوگی تو اس پہ کر لے. تو اس چیز کی پریکٹس کرے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کویسچن اور یہ چیزیں سب کچھ ضروری ہے، لیکن آپ کا وائس ان تک پہنچنا سب سے ضروری ہے. آپ نے جو بھی بولا غلط بولا یا صحیح، لیکن ان کی سمجھ ان کو آنی چاہیے، یہ ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ کی انگلش کی سپیڈ سلو، اوکے، اور آپ کی وائس اونچی، اور آپ کے ہینڈ فری ٹھیک، اور آپ کے روم میں گونج نہ ہو. یہ ہو گیا ختم. ٹھیک ہے. یہ بات. دوسری بات، کچھ ٹائم یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ 5-6 سلائڈز ریڈی کریں، اور بعض اوقات آپ کو یہ نہیں کہتے اور صرف آپ کو کہتے ہیں کہ انٹرویو ہوگی اس ٹائم، آپ ریڈی رہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے یار، میں تھوڑا بہت اگر اب آگے اوپر دیکھتا ہوں تو آپ کو کوئی ڈفرینس کریٹ پیدا نہیں، مطلب پتہ نہیں چلتا کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں. لیٹ سپوز ابھی میں دیکھ رہا ہوں نا، تو آپ کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا. تو اگر آپ نے کوئی خاص نام ٹیچر کا یا یونیورسٹی کا جو آپ وہ نہیں کر سکتے، مائنڈ میں نہیں رکھ سکتے، تو آپ یہی پہ کہیں پہ رکھ لیں کاغذ پہ. ٹھیک ہے. تو کسی بھی ٹائم آپ ٹپس لے سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ان چیزوں کا بالکل ٹینشن نہ لے کہ مجھے اس پہ ریجیکٹ کرے گی، اس پہ ریجیکٹ کرے گی. تھوڑا چھوٹا سا کاغذ ہو، اس پہ آپ پوائنٹ لکھیں، لیکن یہ نہ لکھے کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھا ہو، آبجیکٹیو لکھے ہو، میتھڈالوجی لکھا ہو، اس پہ آپ کو عبور حاصل ہو. مین پوائنٹ، جیسا کہ بندے کو یونیورسٹی کا نام کبھی یاد نہیں رہتا، پروفیسر کا نام یاد نہیں رہتا، یا یہ بات بندے سے بھول جاتی ہے کہ میں نے سلو انگلش بولنی ہے. اگر سلائڈز الاؤڈ تھے تو آپ نے 5 سلائڈز بنانی، 5 سلائڈ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، تقریباً 7-8 تک پہنچ جائیں گے. اگر سلائڈز الاؤڈ نہیں تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے. سلائڈز کی بات کرتے ہیں. اگر سلائڈز آپ نے جو بھی انٹرویو پریپیئر کرنی ہے، سلائڈ میں پریپیئر کر، پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے کہ یہ باتیں میں نے وہاں انگلش میں اس طرح بولنی ہے، تو سلائڈ ویسے بھی ریڈی کریں. اگر سلائڈز الاؤڈ تھے تو ہر سلائڈ پہ اس یونیورسٹی کا لوگو ایٹ دی کارنر آف سلائڈ ہونی چاہیے جس یونیورسٹی کو آپ انٹرویو دے رہے ہو. ایک بات. دوسری بات، آپ کی جو ہیڈنگ ہے وہ ٹائم نیو رومنز 14 یا 16 میں ہو، اور اس کا جو باڈی ہے، ٹیکسٹ کی جو باڈی ہے وہ 12 ٹائم نیو رومن، اس کی لائن وہ صحیح ہو، ایڈجسٹمنٹ اسپیسنگ لائن کی سب سلائڈز کی برابر ہو. ایسا نہ ہو کہ فرسٹ سلائڈز کی جو لائن کی اسپیسنگ ہے وہ 1 ہے، سیکنڈ سلائڈز کی لائنز کی اسپیسنگ 1.5 ہے، نیچے سلائڈز کی جو اسپیسنگ ہے وہ 2 ہے. تو ایسا بھی نہ ہو. تمام سلائڈز کی باڈی 12 ٹائم نیو رومن، اوکے، باڈی. ہر سلائڈ کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ 14 میں ہو یا 16 میں ہو، بولڈ ہو. لیکن اگر 16 میں رکھ دو تو سب کے 16 ہو، اگر 14 میں. ایک ردم ہونی چاہیے سلائڈ میں. میں آپ کو باؤنڈ نہیں کر رہا کہ آپ کی سلائڈز کی وہ جو ورڈز ہے اس کی سائز یہ ہو. وہ 12 MS ورڈ میں چلتے ہیں. آپ 20 باڈی لکھ سکتے ہو، 24 ہیڈنگ دے دو جو آپ کو دیکھنے میں مناسب لگے، بٹ ایک سپیل صحیح ہو، ایک جیسا ہو. ٹھیک ہے. کچھ باتیں میں اردو میں صحیح آپ تک پہنچا نہیں سکتا، لینگویج کا مسئلہ ہوگا آگے پیچھے، بٹ آپ کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. تو پہلا سلائڈ آپ کا ہونا چاہیے انٹروڈکشن پہ. اوکے. انٹروڈکشن میں یا وہ جو آپ سے فرسٹ کویسچن یہ کرے گا انٹروڈیوس یور سیلف، یا کویسچن نہیں کرتے وہ آپ کو کہے کہ سلائڈ سٹارٹ کرے تو وہ سلائڈ یہ ہوگا انٹروڈیوس یور سیلف. ٹھیک ہے. تو انٹروڈکشن اوپر لکھے، یہ انٹروڈکشن ہوگی. نیم محمد آصف، اوکے. اس کے نیچے BSc سول انجینئرنگ 2016 نام یہ لکھ لیا. MS 2019 UET پشاور.
یہ آپ کی ہو گیا انٹروڈکشن، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہہ دیں کہ مائی نیم از محمد آصف. اب یہ آپ نے سلائڈ میں لکھے، اب آپ نے کہنا اس طرح ہے، یا سلائڈ کے بغیر کہہ رہے ہو. مائی نیم از محمد آصف. I have done BSc Civil Engineering in 2016 from UT Peshawar. I have done MS degree in Environmental Engineering from UT Peshawar in 2019. Now I want، میں چاہتا ہوں کہ کنٹینیو کروں PhD اسی فیلڈ میں. اوکے، یہ آپ کا انٹروڈکشن ہوا ان یور یونیورسٹی نیم آپ کو یاد ہو. سلائڈ کے کارنر میں لوگو ہونی چاہیے اس یونیورسٹی کا. اوکے، یہ چیز آپ سلائڈ میں کہتے ہو یا یاد اس پہ ریمائنڈ کر کے یا وہ کرتے ہو کہتے ہو. ٹھیک ہے، سلائڈ نمبر 2 آپ کا ہونا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ جو کویشچن ہوتے ہیں جو رینڈم کویشچن ہیں، آپ کے اسٹرینتھ ویکنیس، یہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. آپ کا سلائڈ نمبر 2 ہونی چاہیے، میں نے شیئر بھی کی ہے. پرابلم اسٹیٹمنٹ اس کی ہیڈنگ ہو 1 2، پرابلم اسٹیٹمنٹ لکھے، پھر پکچر لگائے پرابلم اسٹیٹمنٹ کے. لیٹ سپوز میں انوائرمنٹل پہ کام رہا ہوں تو میں انڈسٹریز کا ایک پکچر لگاؤں اور اس سے دھواں نکل رہا ہے، تو یہ انوائرمنٹل پالوشن ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، واٹر ٹریٹمنٹ پہ کام کر رہا ہوں، تو واٹر ٹریٹمنٹ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کی پکچر ہو یا کچھ بھی ہو، اس پکچر کے نیچے ایک لائن ہو جو اس پکچر کو واضح کرتی ہو. تو یہ ہو گیا آپ کا سلائڈ نمبر 2. سلائڈ نمبر 3 آپ کا ہونی چاہیے ایبجیکٹیوز 2 یا 2 زیادہ سے زیادہ یا 3. اوکے، اس کے بعد اچھا سیکنڈ سلائڈ میں دوبارہ چلتا ہوں. پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ نے 2 لائن میں لکھ لی، ایک پکچر لگا دیا. کوئی اسپیکنگ ببلز آپ لگا سکتے ہیں. اسپیکنگ ببل اس کو کہتے ہیں جب ہم سرکل میں کچھ لکھتے ہیں. ایک اسپیکنگ ببلز میں اس پکچر کو ایکسپلین کرے، اس سے اس طرح تیر کا نشان آئے. تو یہ آپ کا سیکنڈ سلائڈ ہو گیا. فرسٹ انٹروڈکشن ہو گیا، تھرڈ آبجیکٹیوز ہو گئے، فورتھ میتھڈالوجی. میتھڈالوجی کو سیکھ لے وہ پکٹوریل ہونی چاہیے، مطلب پکچر لگا کے فرسٹ اسٹیپ، دوسرے اسٹیپ کا پکچر، تیسرے اسٹیپ کا پکچر، چوتھے اسٹیپ کا. لیٹ سپوز میں اپنا بتاتا ہوں، میں واٹر ٹریٹمنٹ پہ کام کرتا ہوں تو میرا فرسٹ پکچر ہوگا کہ میں انڈسٹری سے واٹر کلیکٹ کر رہا ہوں. اوکے، یا انڈسٹری سے واٹر آ رہی ہے تو یہ میرا فرسٹ پکچر ہوگا. اوکے، سیکنڈ پکچر میرا ہوگا سیمپل آف بوٹلس. تھرڈ پکچر ہوگا میں ماس اسپیکٹرومیٹر کے پاس کھڑا ہوں یا گیس اسپیکٹرومیٹر کے پاس کھڑا ہوں تو اس کا پکچر ہونی چاہیے. فورتھ کون سا انسٹرومنٹ یوز کرو گے وہ ہو تھرمامیٹر یا پی ایچ میٹر یا جو بھی چیز آپ یوز کرتے ہو وہ ہو. تو آپ کا میتھڈالوجی 4 3 چھوٹے چھوٹے پکچرس کی شکل. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تو گوگل میں جائے، گوگل میں لکھ لے گوگل اسکالر میں لکھ لے گرافیکل ایبسٹریکٹ. تو گرافیکل ایبسٹریکٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایبسٹریکٹ کس طرح بنانی. گرافیکل ایبسٹریکٹ کہتے ہیں آپ کا پورا سمری آف یور ورک. ٹھیک ہے، تو گرافیکل ایبسٹریکٹ سیکھے کہ وہ کس طرح ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے اپنا میتھڈالوجی آپ ایک سلائڈ میں آرام سے بنا سکتے ہیں. سلائڈ 4 میں آپ کے ایکسپیکٹڈ ریزلٹ کیا ہوں گے. اوکے، اور سلائڈ 5 میں ریفرنسز یہ بنائے. ریفرنسز آپ یہ کیا ہوں گے دیکھیں. اچھا، ایک اور سلائڈ آپ یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ سلائڈ کے بعد، اسٹیٹمنٹ آف پرپس کے بعد لٹریچر ریویو کا. ایک لائن لکھ لے، اس کے ساتھ ریفرنس لکھ لے. ایک پیپر کا سمری ایک لائن میں وہ کر دے، دوسرے پیپر کا سمری ایک لائن میں، تیسرے پیپر کا. تو 3 لائن آپ نے لکھ لے لٹریچر ریویو میں، 3 پیپرس وہ اتر کے نام لکھ دے. ایٹ دی اینڈ جو ریفرنسز آپ دیتے ہو وہاں پہ 3 4 ریسرچ پیپر اپلوڈ کر کے میں نے یہ چیزیں پڑھے. تو یہ آپ کا اچھا. اب یہ باؤنڈ نہیں ہے، میں آپ کو باؤنڈ نہیں کر رہا کہ آپ کے سلائڈ 5 کہ آپ کا جو پریزنٹیشن ہے وہ 5 سلائڈ ہو یا 7 یا 8، زیادہ لینتھی نہ ہو، 10 11 سے زیادہ نہ ہو، بٹ یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں. اوکے، اس کے علاوہ کویشچن یہ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی لمیٹیشن کیا ہے، یعنی پرابلم آپ کو کیا فیس ہو سکتے ہیں پی ایچ ڈی کے دوران. تو آپ یہ آنسر دے دیں چائنا میں رہتے ہوئے کہ مجھے سب سے زیادہ جو پرابلم ہے اور میری لمیٹیشن ہے وہ چائنیز لینگویج ہے. وہ میں نہیں جانتا، بٹ آئی نو کہ ہر یونیورسٹی میں فرسٹ سیمسٹر میں چائنیز لینگویج کا کورس پڑھایا جاتا ہے. تو آئی ول ٹرائی کہ میں اتنا سیکھوں گا کہ آئی ول کور اٹ. آل دی پرابلم جو مجھے پی ایچ ڈی میں فیس ہوں گے وہ مجھے صرف لینگویج کے ہے تو وہ میں کور کر سوں گا. باقی ویسے بھی سب کچھ انگلش میں ہے. یہ آپ کی لمیٹیشن ہے، لیکن آپ یہ کہو گے کہ ہوپ فلی آئی ول کور اٹ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہر یونیورسٹی میں فرسٹ سیمسٹر میں چائنیز لینگویج پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو اسٹارٹ تھا.
اچھا کویشچن 3 اب آپ پر یہ کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور سلائڈ میں نے یہاں نوٹ کیا تو اس وجہ سے ایک سلائڈ میں اگر آپ کی پبلیکیشن ہے تو اس کا ٹائٹل اور اس کا لنک اس کا ایک سلائڈ آپ بنا سکتے ہیں. کہاں پر بنائیں؟ پرابلم سٹیٹمنٹ سے پہلے بنائیں. آپ نے آپ کو انٹروڈیوس کیا، مائی نیم یہ ہے، میں نے بی ایس یہاں سے کیا ہے، میں نے ایم ایس یہاں سے کیا ہے، میں اسی فیلڈ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں، اور سیکنڈ سلائڈ پہ جاتے ہوئے یہ کہے کہ اس فیلڈ میں میرا یہ پبلیکیشن ہے. تو اس سلائڈ میں آپ کو پبلیکیشن کا ٹائٹل اور اس کا لنک شیئر کر سکتے ہیں. اوکے یہ ہو گیا. اس کے علاوہ آپ سے یہ کویشچن کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ یونیورسٹی کیوں سلیکٹ کیا، چائنا کیوں سلیکٹ کیا. تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جب میں ایم ایس کر رہا تھا یا بی ایس کر رہا تھا تو اس وقت جو میرا سپروائزر تھا انہوں نے مجھے یہ یونیورسٹی ریکمینڈ کی تھی کہ اس یونیورسٹی میں اسکالرشپس آتے ہیں اور میں نے اس کا پروفائل پڑھا ہے تو آپ نے بھی ادھر جانا ہے. ایک یہ جواب ہو گیا. تو سپروائزر نے ریکمینڈ کیا، پھر میں نے اسٹڈی کیا اور یہاں پر اپلائی کیا. ایک دوسری بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک فرینڈ آپ کی یونیورسٹی میں رہ رہا ہو اگر ہو، یا مجھے آپ جانتے ہو تو اگر اسی یونیورسٹی میں آپ کی انٹرویو ہوتی ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلانا میرا دوست ہے، انہوں نے مجھے یہ چیز ریکمینڈ کی ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے یہ ریکمنڈیشن دیکھی تو میں نے اسٹڈی کو کیا اس یونیورسٹی کے پروفائل کو. تو سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ وہاں پہ جو مجھے سپروائزر ملا. اچھا تھرڈ بار آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جو سپروائزر ملا اس کا ریسرچ فیلڈ یا جس نے مجھے ایکسیپٹنس دیا ہے یا میں جس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں ریکویسٹ ایکسیپٹنس کے لیے اس کا ریسرچ فیلڈ آئی لائک اٹ، کیونکہ وہ میرے پریویس ریسرچ ورک سے بہت زیادہ میچ کر رہا ہے. تو دیٹس وائی آئی ایم سلیکٹنگ دس یونیورسٹی. 3 جواب میں نے دے دیا آپ کو. میرا جو بی ایس کا یا ایم ایس کا پروفیسر تھا سپروائزر انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا. میرا دوست یہاں رہتا ہے انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اور اسٹاف کے درمیان بیسٹ وہ ہے کمیونیکیشن اور فیسیلیٹیشن اویلیبل ہے یہاں پہ. تو دیٹس وائی آئی سلیکٹ دس یونیورسٹی. ٹھیک ہے. لمبی باتیں نہ وہ کرے کہ آپ بس یہی جواب ہوتے ہیں ایک دو لائن میں. ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ہر سلائڈ کے اینڈ میں اس یونیورسٹی کا لوگو ہو. آپ انگلش سلو بولیں. آئی تھنک میں تیز بول رہا ہوں، آپ نے انگلش سلو بولنی. اور یہ بات آپ نے اپنے ساتھ یہاں پہ لکھنا ہے. جو کمپیوٹر کا لیپ ٹاپ کا ویڈیو وہ ہے وہ سوری یار کیمرہ آن ہے یا موبائل کا، تو وہاں پہ کاغذ پہ لکھ لے کہ سلو انگلش. اوکے سلو مین رفتار. تو یہ ہوگی وائی دس یونیورسٹی، اس کا آنسر ہو گیا. اوکے آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا لمیٹیشن کا جواب میں نے دے دیا کہ انہیں صرف یہ کہے یہ لمیٹیشن جو آپ سے پوچھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی کے وقت آپ کو کیا مسئلے آ سکتے ہیں. تو مین پرابلم یہ ہے کہ لینگویج کا ہے. لینگویج سے آپ ڈرتے ہو. آئی ول کور اٹ بیکاز آئی نو کہ ہر سیمسٹر کے اسٹارٹ میں دس یونیورسٹی آفر چائنیز لینگویج ایز کون سا کورس کہتے ہیں اس کو جو لازمی ہوتا ہے. تو آئی ول کور اٹ ہوپ فلی. یہ ہو گیا. اچھا تیسرا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا کیا آپ یہاں پہ ایڈجسٹ کرو گے کیونکہ چائنا انوائرمنٹ یا اٹلی کا انوائرمنٹ یا کوریا کا ڈفرینٹ ہے پاکستان سے. تو انہیں کہنا کہ آئی ایم فلیکزیبل، میں چاہتا ہوں کہ میں سیکھوں ڈفرینٹ کلچر کو سیکھوں ڈفرینٹ کلچر میں رہوں اینڈ آئی ایم شیور اور مجھے اپنے آپ پہ امید ہے کہ میں اس چیز کو انجوائے کروں گا اور میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروں گا. اوکے میں فلیکزیبل بندہ ہوں، آئی کین اڈاپٹ. یہ آنسر ہو گیا. بس بات ختم. لمبی کہانی اپنی نہیں سنائی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کویشچن ہوتا ہے کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے. ٹھیک ہے فیوچر پلان. تو یاد رکھیں میرا فیوچر پلان اگر ماسٹر کی انٹرویو ہے کہ میں اسی فیلڈ میں پی ایچ ڈی کنٹینیو کروں گا. آفٹر دیٹ آئی وانٹ کہ پاکستان واپس آ جاؤں اور یہاں پر جو کلچر میں نے سیکھا اور جو لرننگ میں نے کی ریسرچ کی دنیا میں آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ان پاکستان. اور وہ یہ جو اسکالرشپ آفر کر رہے وہ اس لیے آفر کر رہے وہ اپنا انفلوئنس دنیا میں بڑھانا چاہتے ہیں. تو پاکستان واپس آ کر جو کلچر کا ورڈ یاد رکھنا اور لرننگ میں نے کی ہے ریسرچ کی دنیا میں آئی وانٹ کہ میں یہاں پہ شفٹ کروں یہاں پہ شیئر کروں پاکستان میں. آپ نے یہ کہنا ہے. آپ جائے کینیڈا جائے جدھر بھی جائے بٹ کہنا یہ ہے. اوکے تو آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی کویشچن. تو آپ نے کہنا ہے کہ نو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف یو کہ میرے لیے اتنا
فلیکزیبل ٹائم رکھا انٹرویو کے لیے کہ میں اس کو صحیح ٹائم پہ وہ کر سکا، کور کر سکا، اور میں نے آپ لوگوں کو انٹرویو دے دیا۔ باقی ان لوگوں کا بھی شکریہ جو میرے ایڈمیشن پروسیس کے وقت آپ کی یونیورسٹی کا جو اسٹاف ہے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا، اگر آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اگر نہیں کیا تھا تو ایٹ دی اینڈ اگر وہ آپ سے کہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان سے کہنا کہ جسٹ آئی ایم ویری تھینک فل ٹو آل آف یو، اوکے، بس یہ کہہ دیں، صحیح، آپ کوشچن نہ کریں۔ اچھا، اگر دیکھیں ڈیئر، یہ میرے جو الفاظ ہے یہ آخری الفاظ نہیں ہے، اس پوری ویڈیو میں اگر آپ نے ایک لائن سیکھی ہے تو اٹس آل فار یو، ایک لائن اگر آپ نے سیکھی ہے، ایک ورڈ آپ نے سیکھا ہے تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، صحیح ہے، آپ اس سے اچھی انٹرویو دے دیں اور دے سکتے ہیں۔ میں کون ہوں، بٹ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، جو میرے پاس ہے آپ کو دے رہا ہوں، اور اس سے نالج کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا اسٹرینتھ کیا ہے، کمزوری تو میں نے آپ کو بتا دی، اسٹرینتھ میرا یہ ہے کہ وہ آپ کا یہ اسٹرینتھ نہیں وہ کرتا، پوچھتا کہ آپ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں، کتنا کلومیٹر دوڑ سکتے ہیں، یہ اسٹرینتھ نہیں پوچھتا، یہ اسٹرینتھ پوچھتا ہے پی ایچ ڈی کا، ریسرچ کا، لرننگ کا۔ تو آپ انہیں کہے کہ اس فیلڈ میں میرا اتنے ایئر کا ایکسپیرینس ہے، میرا اتنا پبلیکیشن نہیں ہے، تو میں نے اس فیلڈ میں یہ ریسرچ ورک کیا ہے، یہ ریسرچ ورک کیا ہے، یہ پروجیکٹ کیا ہے، یہاں پہ جاب کیا ہے، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ اور دوسری بات، میرا انگلش کافی اچھا ہے، وہ میں سرٹیفکیٹ پرووائڈ کر رہا ہوں، وہ یہ جو انٹرویو رہے ہیں نا وہ آپ کے ڈاکومنٹس پھر بعد میں نہیں چیک کرتے، تو اسے کہو کہ میرا انگلش کافی اسٹرانگ ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ چیز مجھے وہ کرے گی، آگے لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسٹرینتھ میں آپ نے کیا جواب دینا ہے، میرے پاس یہ پبلیکیشن ہے، میں نے اس فیلڈ میں این جی او میں کام کیا ہے، فلانا فیکٹری میں کام کیا ہے، فلانا میں کام کیا ہے، یہ آپ کے اسٹرینتھ ہے، اس ٹاپک ریلیٹڈ آپ کے اسٹرینتھ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش پر میرا عبور حاصل ہے، امید ہے کہ میں یہ ریسرچ وقت پر کوالٹی کے ساتھ اینڈ اپ کروں گا، ٹھیک ہے، ہوپ فلی یہی کچھ ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں، وہ آپ سے یہ کویشچن نہیں کرتے کہ بلوچستان کا وزیر اعظم کون ہے، سوری، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کون ہے، کے پی کے کا گورنر کون ہے، ایسا کویشچن نہیں پوچھتے جو آپ کو یاد کرنا ہوگا، یاد دیکھنا ہوگا۔ جو کچھ پوچھیں گے ریسرچ کے ریلیٹڈ، آپ کے ریلیٹڈ پوچھیں گے۔ تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے بی ایس کہاں کیا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے بی ایس میں میجر کہاں پڑھے ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے ایم ایس میں ریسرچ کس چیز پہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی کچھ پوچھیں گے، ٹینشن والی بات نہیں ہے، یہ نہ سوچے سلیکٹ ہوں گا یا نہیں، اور آخر میں یہ کویشچن نہ کرنا کہ سر میں سلیکٹ ہوں گا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا لیول، اپنا ویلیو کبھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کم نہیں کرنا، اپنے اوپر اعتماد رکھے، آپ سب کچھ ہو۔ آپ دیکھیں، آپ ایسا کوئی بڑا کام نہیں کرنے والے جو اس سے پہلے نہیں ہوا ہے، ہزاروں لوگ ہزاروں سالوں سے یہ انٹرویو دیتے آ رہے ہیں، یہ ایک پرانا کام ہے جو آپ دوبارہ کر رہے ہو، کوئی نیا کام، کوئی نیا کارنامہ نہیں ہے، ڈرے مت اور وہ نہ ہو، مطلب ڈیویلیو اپنے آپ کو نہ کرے، ٹھیک ہے۔ سمپل سا ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے دنیا کا، انٹرویو لینا۔ فزیکلی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ، اچھا ایک اور چیز، پاسپورٹ آپ کے پاس یہاں پڑا ہو، اینی ٹائم ضرورت پڑے باتوں میں تو آپ دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی طرف سے نہ دکھانا، ضرورت پڑے شاید وہ پوچھیں، پاسپورٹ آپ کے پاس ہو، اور اچھا فزیکلی آپ فٹ نظر آ رہے ہو، آپ بول سکتے ہو، آپ کی آواز اچھی نہیں ہے، کلیئر ہے، آپ بندے کو سمجھا سکتے ہو، اٹس آل۔ انٹرویو کا سب سے بڑا مقصد آپ بندے کو سمجھا سکتے ہو، آپ بندے کو پہنچا سکتے ہو، آپ ڈیل کر سکتے ہو، آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہو۔ ایٹ دی اینڈ پھر بتاتا ہوں، انگلش سلو بولیے، اپنے آپ کو فتح خان نہیں دکھانا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ ایک ہی لائن اگر آپ نے سیکھی ہو تو پلیز فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ جس گروپ میں یہ چیز شیئر کر رہا ہوں وہاں پہ 2.5 مطلب 2500 لوگ ہیں، اور اس میں صرف 50 اسٹوڈنٹس کوئی سیریس ہوں گے، تو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھائے اور اسٹوڈنٹس ان بکس کی بجائے ویڈیو سے فائدہ اٹھائے۔ تھینکس فار واچنگ۔